السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امیلی اور آپ دیکھ رہے ہیں FZS آفیشیل۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنی خیر و برکتوں میں رکھیں۔ تو آئیے ہم اپنا آج کا سوال شروع کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ تو آئیے اس اسلامی سوال کا جواب دیکھتے ہیں کہ قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ جی ناظرین، تو اس کا جواب ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اور اب آتے ہیں ہم دوسرے سوال کی طرف۔ دنیا میں مخلوق کی روزی دینا اور بارش کا برسانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ تو دیکھیے اس سوال کا کیا جواب ہے کہ کون سا فرشتہ ہے جو روزی اور بارش کے اوپر مامور ہے؟ تو اللہ نے یہ ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کو دی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، شش عید کے روزے کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، تو اس کا جواب جاننے کے لیے ہم ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھتے ہیں۔ اور جب تک میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ جی ناظرین، تو اس کا جواب ہے ماہ شوال کے 6 روزوں کو شش عید کے روزے کہتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، مسجد اقصی کس نبی نے تعمیر کروائی؟ تو اس سوال کا جواب دیکھنے کے لیے ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ جی جناب، تو اس کا جواب ہے کہ مسجد اقصی حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کروائی۔ اور ہمارا ویڈیو کا اگلا سوال ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام جس جگہ پانی کی تلاش میں دوڑی وہ کون سی جگہ تھی؟ یعنی اس جگہ کو کیا کہتے ہیں جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی، اور وہ بچے کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے روئے تھے۔ جی ہاں جناب، تو اس کا جواب ہے کوہ صفا اور کوہ مروہ، کہ آپ نے صفا سے دوڑنا شروع کیا مروہ کی طرف، اور مروہ سے دوڑنا کیا صفا کی طرف۔ اور ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے آج کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے کی دعائیں کی؟ یعنی وہ کون کون لوگ تھے جن کے لیے نبی نے دعا کی؟ تو آئیے ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ تھے اور کن لوگوں کے لیے نبی نے اپنی زندگی میں دعائیں کی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اور جی، اس کا جواب دیکھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں ویڈیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ابو جہل کے لیے، ان دو کے لیے دعائیں کی۔ اور ہمارا آج کا اگلا سوال ہے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے داماد کون تھے؟ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، تو ان میں سے سب سے چھوٹے داماد کا نام اور اسم گرامی کیا ہے؟ تو آئیے ہم ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، اور دلچسپ مستند اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جی ہاں جناب ناظرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ناظرین، اب اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کس صورت میں مچھلی کے گوشت کا ذکر آیا ہے؟ کہ مچھلی کے گوشت کا ذکر اللہ نے کس صورت میں کیا ہے؟ تو جی، اس کا جواب دیکھنے کے لیے ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ بہت سے انفارمیٹیو سوالات آپ کو معلوم ہو سکیں، آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ جی ہاں، تو مچھلی کے گوشت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فاطر میں اللہ نے کیا ہے۔ سورہ فاطر ہم اپنی تلاوت کے اندر پڑھتے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں اگلا سوال کون سا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہمارا آج کا اگلا سوال ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر کون سی زبان سیکھی تھی؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے نئی زبانیں سیکھنے کا حکم دیا تھا، تو اس میں انہوں نے کون سی زبان سیکھی تھی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت کی کون سی زبان تھی۔ عربی کے علاوہ
اور زبانیں بھی صحابہ نے سیکھی، تو ان میں سے جو زبان سیکھی ایک تھی عبرانی زبان۔ جی ہاں، دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے عبرانی زبان سیکھی۔ اور ہمارا آج کا اگلا سوال ہے ناظرین، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے۔ غزوہ خیبر میں کس ام المؤمنین کی چادر سے جھنڈا بنایا گیا، یعنی علم بنایا گیا، جھنڈا بنایا گیا، وہ کون سی ام المؤمنین تھیں؟ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری کو ازواج مطہرات میں سے کون سی امت کی ماں تھیں جن کی چادر سے نبی علیہ السلام نے جھنڈا تیار کروایا۔ تو ناظرین، اس سوال کا جواب ہے صدیقہ کائنات اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ساری مومنین کی ماں، امت کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور جی ہاں ناظرین، اب ہمارا ویڈیو کا اگلا سوال ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا سوال ہے کہ غار حرا کس پہاڑ پر ہے؟ کہ جب ہم مکہ جاتے ہیں تو مکہ میں وہ کون سا پہاڑ ہے جس پر غار حرا ہے، جس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس پہاڑ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے تھے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ تو جناب، اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور۔ جبل نور کے اوپر، پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ اور ہماری ویڈیو کا اب اگلا سوال ہے کہ جی مسجد جن کس شہر کی تاریخی مسجد ہے؟ یعنی مسجد جن یہ نام ہے مسجد کا، مسجد جن کس شہر کی، دنیا کا وہ کون سا شہر ہے جہاں مسجد جن موجود ہے؟ تو آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ مسجد جن دنیا کے کس شہر کے اندر، کس ملک کے اندر ہے؟ جی ناظرین، تو اس کا جواب ہے مکہ المکرمہ۔ مکہ المکرمہ کے اندر مسجد جن موجود ہے۔ اور یہ مسجد جن وہ ہے کہ جہاں جنات کے ایک لشکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول کیا تھا۔ اور ہمارا جو ہے چینل دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی ہر پریشانی کو دور کرے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و برکتوں کی زندگی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو